ذمہ کرم پر ہیں، معاف کرنا سیکھیں، نماز پڑھنے لگ جائیں، تاکہ جس گلی سے گزرے سمجھ آنے جانی چاہیے کہ یہ محمد کا غلام گزرا ہے، دیوانہ محمد گزرا ہے، پروانہ محمد گزرا ہے، آل بیت کا وفادار گزرا ہے، صحابہ کا وفادار گزرا ہے، اولیاء اللہ کا ماننے والا گزرا ہے۔ لیکن یہ تب ہی تصور کریں گے جب ہم اندر ظاہر باطن سے اپنے آپ کو صاف اور ستھرا رکھنے کی کوشش کریں گے۔ رمضان ہے، ناموس رسالت کی بات آئے بولا کرو، ختم نبوت کی بات آئے بولا کرو، کیونکہ جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی ذات پہ پہرا دینا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور علماء کہتے ہیں نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور حضور کی عزت پہ پہرا دینا ہر سیکنڈ فرض ہے، ہر سیکنڈ فرض ہے۔ اس لیے گرامی القدر سامعین کل بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ ایک دن صبح جا رہے تھے، کسی نے پوچھا امیر المومنین کہاں پھر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام تو مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے دائیں بائیں چاروں طرف چکر لگایا کرتے تھے، آج ہفتہ ہو چکا ہے میرے گھر میں مہمان نہیں آیا، کہیں اللہ کی ذات ناراض تو نہیں ہوگی؟ آپ سے پوچھنے والا نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں دسترخوان میرا ہو، کھانا میرا ہو، کھا رہا ہو محمد کا غلام، رب بھی خوش ہو، رب کا رسول بھی خوش ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اپنے دسترخوان وسیع آپ کریں، حقوق العباد کے لیے آپ اپنا دل وسیع کریں، اللہ راضی ہوگا۔ کسی کو معاف کر دینا۔ بنی اسرائیل پر قحط پڑ گیا، امام غزالی فرماتے ہیں ایک عابد شخص گزرا، ایک ریت کا بڑا ٹیلا دیکھا، اس کے دل میں خیال آیا آج بنی اسرائیل والے قحط میں پڑے ہوئے ہیں، کاش اگر اتنا آٹا ہوتا تو میں بنی اسرائیل کے لوگوں پہ نچھاور کر دیتا۔ اب یہ نیت کی ریت کے ٹیلے کو دیکھ کر اب گیا رات کو، اس وقت کے پیغمبر کو اللہ نے وہی فرمایا میرے پیغمبر اس عابد کو بلاؤ اور اسے کہہ دو تو نے جو ٹیلے کی مقدار صدقہ کرنے کی نیت کی تھی اللہ نے اس ٹیلے سے بڑھ کر تجھے اجر عظیم عطا فرما دیا ہے۔ بندہ حاضر ہوا پیغمبر کی بارگاہ میں، یہ کیسے؟ فرمایا نیت المومن خیر من عمل ہی، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو اگر آج آپ اچھی نیت حاصل کریں کہ یہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، تو اگرچہ آپ وہ اچھا کام کر نہ سکے اس پر آپ کو اجر عظیم اللہ تعالیٰ جناب والا عطا فرمائے۔ مسلمانوں اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اور سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ آج حضور کی شریعت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور ہماری شناخت علماء نے لکھا 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کعبۃ اللہ، نمبر 2 صلاۃ اللہ، نمبر 3 کتاب اللہ، نمبر 4 محمد رسول اللہ۔ 4 چیزیں مسلمانوں کی شناخت ہیں۔ کیا مطلب؟ کعبۃ اللہ، فرمایا مسلمان جہاں بھی ہوگا اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے گی کہ میرے لیے سب سے مقدم، سب سے افضل والا اللہ کا گھر قبلہ کعبہ خانہ کعبہ ہے۔ اس کے بعد مسلمان کی شناخت ہے صلاۃ اللہ، اللہ کی نماز پڑھنا، یہ مسلمان کی علامت ہے۔ صلاۃ اللہ، اب کتاب اللہ، فرمایا یہ اللہ کا قرآن مسلمانوں کی شناخت اور پہچان ہے۔ اور نمبر 4 محمد الرسول اللہ، فرمایا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے محمد کی ذات پہ یقین ایمان رکھتے ہوئے درود و سلام پڑھنا تمہارا کام ہے، بخش دینا رب محمد کا کام ہے۔ اب دیکھو اور دل کی تختیوں پہ یہ بات لکھو، اب ہمارے پاس 4 چیزیں، کعبۃ اللہ، صلاۃ اللہ، محمد رسول اللہ، کتاب اللہ، 4 چیزیں، اور ان 4 چیزوں پہ ہمارا ایمان کتنا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنا صاحب نصاب پر فرض ہے، حج کرنا کوئی عام بندہ بھی جا سکتا ہے، لیکن بڑے بڑے لوگ صاحب نصاب ہو کر حج کرنے نہیں جاتے، عمرہ کرنے جاتے ہیں، کیونکہ عمرے میں پیسے کم لگتے ہیں۔ اور پھر نماز کا وقت ہے، حج کے لیے چلے بھی جائیں تو واپس آ کے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں، یہ ہماری شناخت ہے کہ ہم نماز سے ہمیں توجہ بالکل نہیں ہے، اذان ہوتی ہے ہوتی رہے۔ 4 چیزیں مسلمانوں کی شناخت ہیں۔ کیا مطلب؟ کعبۃ اللہ، فرمایا مسلمان جہاں بھی ہوگا اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے گی کہ میرے لیے سب سے مقدم، سب سے افضل والا اللہ کا گھر قبلہ کعبہ خانہ کعبہ ہے۔ اس کے بعد مسلمان کی شناخت ہے
सलात अल्लाह, अल्लाह की नमाज पढ़ना, ये मुसलमान की अलामत है। मुसलमानों, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, और संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। आज हुजूर की शरीयत को हमने छोड़ दिया है, और हमारी शनाख्त उलमा ने लिखा 4 चीजें हैं। नंबर 1 काबातुल्लाह, नंबर 2 सलातुल्लाह, नंबर 3 किताबुल्लाह, नंबर 4 मोहम्मद रसूलुल्लाह। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रात का वक्त है, मदीने की अजीम और शान गलियां हैं, चक्कर लगा रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। चलते चलते एक काफले के पास आपने पड़ाव किया, और उस काफले का बहुत ज्यादा सामान था। जब आपने पड़ाव किया उस काफले के पास, यानी रुके, इधर से अशरा मुबशरा सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से मुलाकात हुई। फरमाया अमीर अल मोमिनीन, रात का वक्त है और आप यहाँ इस काफले के पास क्यों ठहरे हैं? फरमाया मैंने महसूस किया कि काफले के पास बंदे थोड़े हैं, सामान ज्यादा है, कोई चोर और डाकू इसे लूट न ले, मैं इसकी रखवाली के लिए खड़ा हूं। हजरत उमर बिन खत्ताब को जब ये जवाब कहते हुए सुना, हजरत अम्र बिन अल-हास, हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने हाथों में हाथ डाला। फरमाया अमीर अल मोमिनीन, ये ड्यूटी देने के लिए मैं भी आपके साथ रात भर मौजूद रहूंगा। फरमाया फायदा क्या होगा? फरमाया फायदा ये होगा कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम फरमाएगा। हजरत सैयद ये है सरजमीन मदीना पाक, रियासत मदीना का हुक्मरान, ये है रियासत मदीना का हुक्मरान उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु सवारी पे सवारेगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, मेरे गुलामों, जन्नत में रहम करने वाला ही दाखिल होगा। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, हम रहम करते हैं। मेरे महबूब ने फरमाया नहीं, तो अपने ऊपर रहम करने से मुराद ये नहीं है। फरमाया तुम अपने दूसरे मुसलमान भाइयों पर भी रहम का सोचो, रहम करो। तुम जमीन वालों पर रहम करोगे, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम फरमाएगा।